بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آسمہ شیرازی۔ پروگرام ہے فیصلہ آپ کا، اور 2019 کا یہ آخری پروگرام ہے 2020 میں، یعنی کل آپ سے ملاقات ہوگی۔ سورج ڈھل چکا ہے 2019 کا، اور بہت ساری یادیں جو ہے اب وہ ماضی کا حصہ بن گئی ہیں 2019 کے ساتھ۔ اب امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ کرے آج جو رات کا چاند نکلے گا وہ 20 میں نکلے گا، کل کا سورج نکلے گا وہ 20 میں نکلے گا، تو خدا کرے کہ اگلا سال ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے بہترین سال ہو، پروردگار سب طرف خیریت رہے۔ بہرحال پچھلا سال کیسا رہا ایک نظر اس پہ بھی ڈالنی ہے، کیونکہ گزشتہ سے پیوستہ ہے ہر چیز، لہٰذا دیکھنا پڑے گا کہ ایک نظر ڈالتے ہیں کہ فروری میں جو 2019 تھا اس میں پلوامہ کے حملے کے بعد، یعنی پلوامہ میں حملہ ہوا اور اس کے بعد بھارتی طیاروں نے لائن آف کنٹرول جو ہے اس کی خلاف ورزی کی، اور بالا کوٹ کے قریب جو ہے وہ گریڈ جو تھے، لوڈ تھے، وہ گرائے اور فرار ہو گئے۔ فروری میں ہی پاکستان نے بھارت کو ایک سرپرائز دی، 2 جنگی طیارے مار گرائے، 1 پائلٹ گرفتار کیا ابھی نندن، اور پھر اس کے بعد پاکستان نے اس کو رہا بھی کیا۔ مئی میں پاکستان اور IMF کے بیچ ایک بیل آؤٹ پیکج جو ہے اس پر اتفاق ہوا، جس سے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو قدر سہارا ملا۔ جولائی میں مریم نواز شریف کی دھماکہ خیز ایک پریس کانفرنس ہوئی، جس میں کہ احتساب عدالت کے جو جج صاحب تھے ارشد ملک صاحب، ان پر دباؤ ڈالنے، یعنی فیصلے کے حوالے سے دباؤ ڈالنے کا الزام جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے لگایا اور ویڈیو بھی دکھائی۔ جولائی میں ہی وزیر اعظم عمران خان کا دورہ امریکہ ہوا اور امریکی صدر ٹرمپ سے ایک بہت سود مند ملاقات ہوئی۔ ستمبر میں وزیر اعظم عمران خان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کیا۔ نومبر میں مولانا فضل الرحمان آزادی مارچ کے ساتھ اسلام آباد تشریف لائے، اور نومبر میں ہی مولانا جو ہے انہوں نے 13 روزہ جو دھرنا تھا اس کو ختم کیا، اور وہ واپس چلے گئے اس یقین دہانی کے بعد کہ چیزیں بہت جلد جو ہے وہ بہتر ہوئیں گی۔ نومبر میں جنرل باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع جو کہ ہوتے ہوتے رہ گئی، وہ معاملہ لٹک گیا۔ دسمبر میں جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو سنگین غداری کیس میں سزائے موت سنائی گئی۔ دسمبر میں پاک افواج کا خصوصی عدالت کے فیصلے پر شدید رد عمل، یعنی جنرل مشرف کے فیصلے پر شدید رد عمل آیا، اور دسمبر میں، یعنی اب تک، یعنی آج آخری دسمبر کا دن ہے، نیب ترمیمی آرڈیننس جو ہے اس کو اجرا کیا گیا، اور نیب کے پر کاٹ دیے گئے، بلکہ راتوں رات اس نے جو تحریک انصاف کا 22 سال کا احتساب کا بیانیہ تھا اس کو قطعی طور پر، یکسر طور پر جو ہے وہ بدل کے رکھ دیا۔ تو یہ ایک موٹے ہر مہینے کے جو واقعات تھے وہ ہم نے رکھے۔ اس دوران میں بے شمار گرفتاریاں ہوئیں، اپوزیشن کی بہت سی رہائیاں ہوئیں، نواز شریف صاحب باہر چلے گئے، زرداری صاحب رہا ہو گئے، مریم نواز شریف خاموش ہو گئی، پاکستان مسلم لیگ نواز خاموش ہو گئی، پیپلز پارٹی بولنے کے باوجود جو ہے وہ تقریباً خاموش ہی رہی، اور صورتحال یہ ہے کہ پارلیمان پہ تالا لگا رہا، اور 56 دن صرف جو ہے وہ سینٹ کا اجلاس ہوا ہے پچھلے 1 سال کے اندر، جس پہ کہ چیئرمین سینٹ نے خط بھی لکھا، اور ان کے خط کے جواب میں آج سینٹ کا جو اجلاس ہے وہ طلب کر لیا گیا، اور قومی اسمبلی کا بھی۔ کیوں یہ سب کچھ کیا ہوتا رہا ہے؟ اور پھر معیشت پاکستان کی جو کہ 3% سے کے ارد گرد رہی، نیچے رہی، کوئی 3.3 بتا رہا ہے، کوئی اس سے کم بتا رہا ہے، بہرحال 3 کے ارد گرد پاکستان کی معیشت رہی، جو کہ بہت اچھی نہیں تھی۔ اور اب آگے کیا ہوگا اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ آج کیسا ہوگا 2020 اور کیسا تھا 2019؟ ہمارے ساتھ جناب شفقت محمود صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف کا جانا مانا نام ہے، وفاقی وزیر ہے۔ آج کابینہ میں بھی بڑی مزیدار باتیں ہوئی ہیں، DG کو بلایا ہوا تھا، ANF کو، ان سے بھی بات کریں گے۔ بہت شکریہ سر۔ اور جناب فاروق سلیم صاحب، ڈاکٹر فاروق سلیم معروف معاشی ماہر ہیں اور کسی تعارف کے محتاج نہیں، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ رانا تنویر حسین صاحب ہیں، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین، پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما، رکن قومی اسمبلی۔ بہت بہت شکریہ رانا صاحب تشریف آوری کا۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ہماری بہت اچھی دوست محترمہ شازیہ مری صاحبہ، رکن قومی اسمبلی، ہمیں جوائن کریے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا بہت جانا مانا چہرہ ہے، کراچی سے ہمیں جوائن کریے۔ بہت شکریہ شازیہ آپ کی تشریف آوری کا۔ اور سب سے پہلے میں شازیہ سے ہی شروع کیے دیتی ہوں۔ شازیہ بتائیے گا کہ 2019 کا سب سے بڑا واقعہ
آپ کے نزدیک کیا تھا؟ میاں نواز شریف کا باہر جانا، زرداری صاحب کا رہا ہونا، یا رانا ثناء اللہ کے اوپر کیس بننا اور پھر ان کی ضمانت ہونا؟ بہت شکریہ اسما، اور تمام جو دیگر مہمان ہیں ان تمام کو بھی السلام علیکم، اور آنے والے سال کے لیے I'd like to wish them all the best، بشمول آپ کے۔ آپ نے جو ایک پورا جائزہ لیا ہے 2019 کا اور جو موٹی موٹی باتیں گنوائی ہیں، یقیناً یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے درست فرمایا کہ جس طریقے سے یہاں پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی، اس کے لیے بھی 2019 وہ سال تھا جس نے 90 کی دہائی ہمیں یاد دلائی، جو کہ یقیناً ہم چاہتے تھے کہ اس طرح کی سیاست پاکستان میں ختم ہو اور ہم صحیح معنوں میں جمہوری سیاست جو ہے یہاں مضبوط کر سکیں۔ بہرحال یہ واقعات پیش آئے، بڑے افسوسناک واقعات جو ہے وہ پڑوسی ملک میں پیش آئے، بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، اور مقبوضہ جموں کشمیر میں جو کچھ ہوا، وہ تمام بہت افسوسناک واقعات ہیں جو ہمارے سامنے آئے، اور لائن آف کنٹرول پہ جس طریقے سے ہمارے جوان کھڑے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں، ان کی شہادتیں پیش آئیں، تو بہت ہی میں سمجھتی ہوں کہ ہیپننگ سال تھا۔ ہر زاویے سے اگر دیکھا جائے تو طرح طرح کی خبریں آتی رہیں۔ جہاں تک معیشت کا سوال ہے، معیشت کے لیے کوئی اچھا نہیں گزرا 2019، اور یہ میں نہیں کہتی بحیثیت ایک کارکن پاکستان پیپلز پارٹی یا رکن قومی اسمبلی، لیکن ویسے بھی اگر آپ عام انسان آدمی سے چلتے ہوئے روڈ کے اوپر آپ پوچھیں تو آپ کو اس ملک کی معیشت کے حالات کا لگ پتا جاتا ہے، اور بے شک جتنے بھی آپ سرویز کوٹ کرتے ہیں، موڈی کا کوٹ کرتے رہتے ہیں، یہ تو ہر دور میں ہم نے یہ تماشے دیکھے ہیں، لیکن جو اصل حقیقت ہے وہ پاکستان کی عوام بتاتی ہے، جو اصل تکلیف ہے وہ پاکستان کی عوام کو محسوس ہو رہی ہے، اور جس طریقے سے بجلی کے بلز میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ابھی حالیہ اضافہ ہوا ہے، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا جاتا ہے، عوام کی احساسات کو، عوام کی تکلیف کو درگزر کیا جاتا ہے، تو 2019 اس لحاظ سے بہت ہی عجیب سال رہا ہے، اور یہاں دیکھا گیا ہے کہ جو ایک عوامی عنصر ہونا چاہیے پالیسی میکنگ میں، وہ آپ کو نظر نہیں آیا، بالکل بھی اس کو ریگارڈ نہیں کیا گیا، وہ بالکل نظر نہیں آیا۔ تو اس لحاظ سے پر امید یہ کرتے ہیں کہ آنے والے سال کے اندر عوام کو بھی کوئی اہمیت دی جائے، آنے والے سال میں کوئی ریلیف ملے، میں نہیں جانتی کیسے ملے گی، بیکاز اس وقت جو پالیسی میکرز ہیں ان کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے۔ صاحب کو آج اس لیے بلایا کہ یہ بتائے کہ کیا مہنگائی کم ہوگی کہ نہیں ہوگی، لیکن رانا صاحب اب میں آپ کی طرف آتی ہوں۔ شازیہ نے کہا کہ بہت اچھا سال 2019 نہیں تھا، آپ کے نزدیک کیسا تھا، اور سب سے بڑا واقعہ آپ کے لیے کیا تھا 2019 کا، اور سب سے زیادہ مایوسی آپ کو کب ہوئی ہے؟ کیا 2019 میں آپ کو مایوسی ہوئی تو کس کس جگہ کے اوپر ہوئی ہے آپ کو؟ آسما شکریہ، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بھی جو اپنے آپ کے ریمارکس تھے اس پہ کافی آپ نے 2019 کا احاطہ کیا کہ کس طرح وہ گزرا ہے، اور شازیہ مری صاحبہ نے بھی اس پہ بڑی کمپریہنسولی اس کو دیکھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی آپ فیلڈ میں دیکھیں، کسی سیکٹر میں دیکھیں، سوائے ناکامی کے آپ نے 2-3 چیزیں ابھی ٹی وی پہ دکھا رہے تھے، سیاست، معیشت اور خارجہ پالیسی، تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی سیکٹر میں دیکھیں آپ کو ڈکلائن نظر آئے گی، ڈیٹریشن نظر آئے گی، اور ناکامی کے وہاں پہ آپ کو سیدھے سادھی جو چیزیں ملیں گی۔ تو جو 2019 تھا ایک ٹوٹل ہر اسپیکٹ کی لحاظ سے میں کہتا ہوں ایک جہاں گاما خیز گزرا ہے وہاں وہ ناکامیوں کا سال تھا، چاہے وہ گورنمنٹ کی گورننس ہو، چاہے وہ اکانومی ہو، چاہے سیاست ہو، یا اور اس میں جو جس طرح سے اپوزیشن کے ساتھ دیوار کے ساتھ لگایا گیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، جس طرح کے بونڈے انداز میں کیسز بنایا گیا اور اینگولر احتساب شروع کیا، یہ بھی شاید ہسٹری میں آپ کو اس کی مثال نہیں ملتی، صرف اپوزیشن کا احتساب ہوا، اور وہ بھی بیس لیس کیسز بنا کے جس طرح آپ کے سامنے ہیں، جس طرح میں نام لوں گا تو سارے کیسز ہیں، لیکن رانا ثناء اللہ کو جس طرح انہوں نے کیس بنایا، وہ بھی آج کیبنٹ میں جس طرح انہوں نے خود اس پہ جتنی ریزرویشن شو کی اور جس طرح کی باتیں منسٹرز نے کی وہ بھی میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا، تو آپ کسی بھی دیکھیں گے اینگل سے تو آپ کو سوائے مایوسی کے نظر نہیں آئے گی، سوائے ایک چیز جو ابھی بات ہوئی کہ انڈیا کے ساتھ جس طرح معاملات ہمارے چلے 2019 میں، تو اس میں ہمارے جو فورسز ہیں، آرم فورسز، انہوں نے جس طرح اس کو ڈیل کیا وہ آپ کے سامنے ہے، وہ اس سائڈ پہ ہمیں ایک تسلی بخش جو چیزیں ملی
کہ جس طرح لائن اور کنٹرول پہ چیزیں چل رہی ہیں، جس طرح آئے دن وہاں واقعات ہو رہے ہیں، جس طرح ہمارے جوان کھڑے ہیں وہاں ہر حالات میں، ہر مشکل وقت میں وہاں کھڑے ہیں، اور جس طرح قربانیاں شہادتیں دے رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح انہوں نے ایئر فورس ہماری نے کام کیا وہ آپ کے سامنے ہے جی ہاں، کہ جس طرح وہ ایک جہاز ادھر جا گرا، ان کا پائلٹ مارا گیا، اور دوسرا تو جہاز آپ کے لیے ادھر بھی ان کا رام پائلٹ صاحب آپ کے لیے ابھینندن۔ بھی 2019 مایوس کن سال تھا، اور آپ کے لیے سب سے بڑا واقعہ رانا ثناء اللہ کی گرفتاری تھی، اور جس طرح سے ہوئی وہ تھا، یہ آپ کے نزدیک جو ہے 2019 کا خاکہ ہے ایک طرح سے نا؟ تو میں ڈاکٹر صاحب کے پاس آتی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب جی آپ کہہ دیجئے، پھر میں ڈاکٹر صاحب کے پاس آؤں، پھر میں شفقت صاحب کے پاس۔ جی میں کہہ رہا تھا یہ تو چیزیں ہیں وہ جو بالکل ہمارے لوکل ہے، لیکن جو جس طرح ایک اور بڑا واقعہ جو ابھی نندن کا میں ذکر کر رہا تھا، ان کا پائلٹ جو ابھی نندن تھا، جس طرح اس کو پکڑا، جس طرح وہ گیا وہ سمجھتا ہوں میں ایک پرائیڈ والی بات تھی، ایک ہمیں بڑا پرائیڈ ہے کہ جس طرح ہمارے اس بالکل پاکستان ایئر فورس کو، پاکستان کی آرمڈ فورسز نے بہت کمال اس پورے موقع کے اوپر کمال کام کیا۔ بالکل ڈاکٹر صاحب اب آپ سے تو اسپیسیفکلی معیشت، کیونکہ حکومتیں تو معیشت کے ساتھ چلتی ہیں زیادہ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ معاشی اعتبار سے 19 کیسا رہا؟ اسما کامیابی سے شروع کر لیتے ہیں۔ ایک بہت بڑی کامیابی ضرور رہی ہے۔ پی ایم ایل این جو کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ چھوڑ کے گئی تھی وہ تقریباً 20 ارب ڈالر کا چھوڑ کے گئی، اور یہ پچھلے 15 مہینوں کے دوران تقریباً وہ گر کے 13-14 پہ پہنچ گیا ہے۔ تو 7-8 بلین 6 بلین کا ڈیفینیٹلی تجارتی خسارہ، کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ آپ کا کم ہو گیا ہے، تو ہمیں اتنے ہی قرضہ جات کم لینے پڑیں گے، وہ بوجھ کم ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے علاوہ یہ 15 مہینے سبز باغات کا پیریڈ تھا۔ اتنے سبز باغات پچھلے 15 مہینے میں شاید اس ملک نے پچھلے 15 سالوں میں نہ دیکھی ہوں۔ ہم شروع کرتے ہیں اگست 2018 میں جب حکومت آئی پی ٹی آئی کی، تو ایک سبز باغ تھا 200 ارب ڈالر کا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 200 ارب ڈالر ہمارا سوئس بینک میں پڑا ہوا ہے، 100 ارب ڈالر آئے گا، ہم 100 ارب آئی ایم ایف کو واپس کر دیں گے، 100 ارب پاکستانیوں میں بانٹ دیا جائے گا۔ یہ پہلا سبز باغ۔ پھر سبز باغ شروع ہوا تھا ایک ٹاسک فورسز کا، اگر آپ کو یاد ہو، ستمبر اکتوبر تقریباً ایک سبز باغ ہم نے ہر 2 مہینے بعد ایک نیا سبز باغ آیا، اور وہ سبز باغ کا اب کیا حال ہوا وہ آپ کے سامنے۔ ستمبر اکتوبر ہم نے نکال دیا تھا ٹاسک فورسز کے اندر، وہ کوئی 40 ٹاسک فورسز بنی تھیں، نالج اکانومی کی، پولیس ریفارمز کی، پتہ نہیں کیا، انرجی کے اوپر۔ پھر نومبر کا مہینہ ہم نے گزار دیا تھا نیا ہاؤسنگ سکیم کے اوپر، 50 لاکھ گھر بننے والے ہیں، اور پھر لائنیں لگ رہی ہیں، اور پھر ٹیلی ویژن پہ پروگرام ہو رہے ہیں، اور پھر پی ایم آفس میں اس کی پریزنٹیشنز ہو رہی ہیں۔ پھر دسمبر کا مہینہ آ گیا، وہ ہم نے وہ انڈا مرغی میں گزار دیا تھا کہ وہ انڈے لیں گے، مرغی آئے گی، مرغی کے پھر انڈے آئیں گے، انڈانومکس۔ پھر فروری یو اے ای سے آ رہے تھے، سعودی عربیہ سے آ رہے تھے، ارب ہر ڈالر کی انہوں نے انویسٹمنٹ کرنی تھی پاکستان میں، اور اس کے نتیجے میں پھر دودھ اور شہد کی نہریں بہنی تھیں۔ ایک وہ سبز باغ تھا۔ پھر ایک مارچ اور اپریل 2 مہینے ہم نے گزارے تیل کے سبز باغ میں، کہ وہ تیل اور گیس کے ذخائر، ایکسن موبل جو ہے وہ ڈرلنگ کر رہی ہے، اور تیل اور گیس کے بڑے ذخائر نکلنے والے ہیں، اور اس کے بعد پاکستانیوں کی جو قسمت ہے وہ بدل جائے گی۔ جون جولائی تک میرا خیال ہے ہمیں احساس ہو گیا کہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے، اور جون جولائی میں پھر ہم نے اپنی معیشت جو ہے وہ آئی ایم ایف کے حوالے کر دی، اور پھر جب سے آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں وہ اپنے سبز باغ دکھا رہے ہیں۔ اب ان کا سبز باغ یہ ہے کہ جی کراچی اسٹاک ایکسچینج بہت بڑھ رہا ہے، اور اس کا نتیجہ وہ یہ نکال رہے ہیں کہ جی کانفیڈنس، اعتماد سرمایہ کاروں کا واپس آ گیا۔ تو اگر مجھ سے آپ پوچھیں تو یہ 15-16 مہینے جو ہیں یہ سبز باغات کا پیریڈ گزرا ہے۔ میرا خیال ہے اب آسان ہوگا ڈیفینڈ کرنا شفقت صاحب کے لیے۔ شفقت صاحب تینوں چاروں طرف سے آپ کو جو ہے نا تنقید کا سامنا ہے۔ 4 ہو گئے، 1 2 ادھر بیٹھے ہیں، رانا صاحب اور شازیہ بالکل یہ ڈاکٹر صاحب جس طرح بات کر رہے ہیں، میرا تو خیال تھا کہ ہارڈ اکنامکس کی بات کریں گے، لیکن میرے خیال سیاست کا شوق ہے ان کو، کیونکہ سبز باغ اس قسم کے لفاظی، شاید اس لیے کہ شروع میں ہمارے ساتھ آئے تھے، پھر شاید وہ نہ ملا ہو جو ان کی خواہش تھی، تو اس لیے اگر صرف اکنامکس کی بات کرتے تو میں کہتا کہ چلو ٹھیک ہے فگرز، لیکن جس طریقے سے یہ ایک ایلیٹریشن اور پورا کھاتا انہوں نے کھولا ہوا، اب وہ ایک معاشی ماہر ہے، تو وہ معاشی ماہر نہیں ہے، وہ معاشی ماہر کے طور پر نہیں دے رہے، یہ ایک ایسے شخص کی طرف دے رہے ہیں جو ہمارے ساتھ شروع میں آئے تھے،
اور ہمارے ایڈوائزر بننے کی کوشش بھی کی انہوں نے. اچھا لیکن میں نے کوشش نہیں کی, مجھے بلایا گیا تھا, کامیاب میں نے اپلائی بھی نہیں کیا تھا, مجھے بلایا گیا. لیکن آپ ان ساری باتوں سے اگری کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہوتا رہا, اور یہ جو باتیں یہ کہہ رہے ہیں کیا یہ نہیں اس سے پہلے ان کی ذرا تحریریں پوچھیں دیکھیں جو کہ نون لیگ کے زمانے میں تھی, اور ان کی تحریریں دیکھیں جو کہ پیپلز پارٹی کے زمانے میں تھیں, کیونکہ وہ کریٹک رہے ہر حکومت کے. ہر حکومت کے نہیں, کچھ دیر ہمارے ساتھی بھی بن رہے تھے. بہرحال دیکھیں بات یہ ہے, پہلے اکانومی کی بات کر لیتے ہیں. جو اس میں یہ کہنا ضروری ہے کہ, اور یہ اس کے لیے تو اگر ان کی مجھے پتا ہوتا کہ یہ آ رہے ہیں تو میں ان کی مئی 2018 کی کوئی تحریریں نکال لیتا جس میں اکانومی کا جو ہمیں ہمارے ورثے میں چھوڑ کے گئے, جس طرح سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا, فسکل ڈیفیسٹ تھا, بری حالت تھی اکانومی کی, بربادی کر کے گئے اکانومی کی, اس کا جس کا خود انہوں نے بے شمار دفعہ اس کا ذکر کیا. لیکن انہوں نے تعریف بھی کیا, اس کے بعد ہم نے اس کے بعد ہم نے اس کی اسٹیبلائزیشن جو ہے وہ شروع کی. اب اس کے اندر جو ہمیں کامیابیاں ہوئی ہیں, چیلنجز بھی ہیں. کامیابی ہمیں یہ ہوئی ہے کہ ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے اس کو خاطر خواہ کم کیا, امپورٹس کو کم کیا, ایکسپورٹس کو بڑھایا. ایکسپورٹس جو ہے وہ ریئل ٹرمز ڈالر ٹرمز میں 5% جو ہے وہ بڑھی ہیں. اس کے بعد ہمارا جو ریونیو ہے وہ پچھلے سال کے مقابلے میں بہتر ہوا ہے. فسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ تو قائم ہے, لیکن اس کے اندر نئے لوگ جو ہے وہ ٹیکس نیٹ کے اندر شامل ہو رہے ہیں. آپ کے لیے سب سے بڑا سیاسی واقعہ کیا تھا سر؟ آپ سیاسی واقعے کی میں اس پہ آ رہی ہوں اب دوبارہ, میں اس پہ میں بات کر رہا ہوں. نہیں آپ نے جواب دے دیا نا ساری چیزوں کا. دیکھیں سیاسی واقعہ کے استحکام دینا ملک کو ایک بڑے مشکل حالات میں, یہ بہت ایک امپورٹنٹ چیز تھی اور یہ ہوا. اور اس کے نواز لیے شریف صاحب کا جانا آپ کے لیے بڑا واقعہ تھا. دیکھیں نواز شریف صاحب کا جانا سیاسی طور پہ یقیناً ایک بڑا واقعہ تھا, لیکن وہ اس میں مجبوری تھی. ڈاکٹر نے کہا کہ ابھی گئے اور جو ریزلٹس آئے تھے کہ 2000 تک ان کے پلیٹلیٹس پہنچ گئے ہیں, تو اس کے بعد نیچرلی اٹ واز ناٹ ایزی کہ ہم ان کو روکتے. اچھی بات ہے کہ وہاں جانے سے ان کی صحت جو ہے وہ پہلے سے بہت بہتر لگ رہی ہے بظاہر, بڑی اچھی بات ہے. تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو چیزیں ہمیں فورن پالیسی میں باقی جگہ, یہ جو بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ اگر کوئی اچھی چیز ہوئی کسی حکومتی ادارے کی طرف سے, تو وہ مثال کے طور پہ ہندوستان نے حملہ کیا, ہماری ایئر فورس نے شوٹ ڈاؤن کیا, بہت بڑا واقعہ تھا, اور مضبوطی سے ہم کھڑے رہے. پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت اور حکومت کے سارے ادارے بشمول آرمڈ فورسز نے بڑا سٹرونگ جواب دیا. لیکن اگر آپ اپوزیشن کی بات سنیں گے تو وہ کہیں گے نہیں وہ تو ایئر فورس نے کیا, لیکن اگر واپڈا کوئی برا کرے گا تو وہ اس حکومت نے برا کیا, یعنی کہ وہ ادارہ جو ہے اس کا ایگزیکٹو کے انڈر ہے. بات یہ ہے کہ وہ بہت بڑا ایک واقعہ تھا جس میں بڑا ڈٹ کے مقابلہ کیا اور وہاں پہ شوٹ ڈاؤن کیا اور ہندوستان کو بتا دیا کہ کیا صورتحال ہے. تو اس میں اپوزیشن بھی ویسے ساتھ کھڑی رہی, باوجود اس کے کہ پرائم منسٹر ان سے میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ اپوزیشن والے جو ہے وہ پاکستانی نہیں ہیں, بالکل پاکستانی ہیں, محب وطن پاکستانی ہیں, ان کا بھی دل ہماری طرح دھڑکتا ہے پاکستان کے لیے. صرف یہ ہے کہ انہوں نے پچھلے 10 سالوں میں بربادی بڑی کی, لیکن وہ کچھ آمدن کی, کچھ ویسے کی, تو اب آہستہ آہستہ ٹھیک کر رہے ہیں انشاءاللہ. مجھے آپ ایک چیز بتائیں, تقریباً 30 سال تو یہ رانا صاحب کی پارٹی نے حکومت کی ہے, کوئی پتہ نہیں, انہوں نے پیپلز پارٹی میں بے شمار باریاں لی ہیں, تو جو ملک اس حالات میں جو ہمارے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز پہنچے وہ تو ان سب لوگوں کی مہربانیوں کی وجہ سے ہیں. اب ہمیں 16 مہینے ہوئے ہیں, ہمیں 5 سال مکمل کرنے ہیں, پھر دیکھیں آپ کیا ہوگا. صحیح ہے. اچھا اب آپ نے کوئی جواب دینا ہے یا میں رانا صاحب مسکرا رہے ہیں؟ سارے بولیں کوئی بات جی 5 کے 5 لوگ بولیں. جی میں شازیہ ران صاحب ایک سیکنڈ میں شازیہ سے پوچھ لوں پھر میں آپ کے پاس آتی ہوں. جی شازیہ. کاش کے شفقت محمود صاحب کو اس ملک میں ڈکٹیٹرز کے دور بھی یاد آ جاتے, کاش کہ ان کو یہ یاد آ جاتا کہ کتنی مختصر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت, جتنی مرتبہ بے شمار مرتبہ جو انہوں نے گنوا دیا, وہ بے شمار تو آپ اپنی فنگرز پہ گن سکتے ہیں, لیکن کاش کہ یہ 11 برس اور 9 برس ڈکٹیٹرز کے گنواتے اور یہ تخمینہ لگا لیں کہ کتنے برسوں تک اس ملک کے اندر جمہوریت رہی ہے اور کتنا عرصہ اس ملک میں آمریت رہی ہے. اچھا اب بہت زیادہ تو میں نے سمجھ آتا ہے وقت دینا ہے, لیکن رانا صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے 30 سال آپ نے سر
हुकूमत की है तो आपको जवाब तो देना पड़ेगा। सारा कुछ 19 में खराब 19 के लिए ही नहीं हुआ। नहीं, मेरी बात सुने। पहले तो मैं अभी फारूक सलीम साहब ने बात की कि बड़ा एक पॉजिटिव बात हुई, करंट अकाउंट में जो डेफिसिट था वो बेहतर हुआ। मैं ये क्योंकि इकोनॉमिस्ट है, मैं इनसे पूछता हूँ कि बड़ी सारी बातें इस पे इकोनॉमी पे हो सकती है, मैं बैठ के कर सकता हूँ कि ऐसी डिबेट हो सकती है कि एक एक चीज का एनालाइज किया जाएगा, लेकिन करंट अकाउंट का डेफिसिट जो है वो पॉजिटिव तरीके से नहीं हुआ। अगर ये बात एक्सपोर्ट बढ़ा के उसको करंट अकाउंट डेफिसिट कम करें तो वो पॉजिटिव हेल्दी चीज है। इंपोर्ट को कर्ब करना ये किसी तरीके से भी हेल्दी नहीं है। अगर इसको ये समझते हैं कि ये बड़ी हेल्दी चीज है इकोनॉमी के लिए तो ठीक है, ये इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं, लेकिन कर्ब करना इंपोर्ट इज ए नेगेटिव थिंग। अच्छा। और इसी तरह ये कोई मैयज नहीं है, ये कोई रेसिपी नहीं है करंट अकाउंट। यानी आप कह रहे हैं कि बरामदात का कम हो जाना कुछ अच्छा नहीं है, आप इसको अच्छा बना के पेश कर रहे हैं, लेकिन सर एक्सपोर्ट्स भी तो बढ़ी है ना। अगर एक्सपोर्ट हाँ। मेरी एक्सपोर्ट दौर में 5 अरब रुपए 5 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट कम हुई थी, 25 से 20 तक आ गई थी। मैं देखे ना, अभी हम कोई नहीं बोले, बिल्कुल हम शादिया हम सारे बिल्कुल खामोश रहे हैं, लेकिन बात यह है कि 2% बढ़ी है। वो अगर इन्होंने डॉलर की जो अप्रिसिएशन हुई है, जो रुपीज की अप्रिसिएशन हुई है, उसको आप देखें उस टर्म में वो एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सके क्योंकि इंडस्ट्री पीछे प्रोडक्शन है नहीं है। इंडस्ट्री को कोई ऐसा मिल नहीं रहा रिलीफ के जैसे वो कम्पिटेटिव कॉस्ट पे जाके तो एक्सपोर्ट कर सके। ये बड़ी लंबी बहस है, अगर फारूक सलीम साहब समझ रहे हो तो, क्योंकि मेरे साथ महंगाई कम होगी कि नहीं। देखिए आवाम को इससे नहीं पता, साहब आवाम को इससे नहीं लेना देना कि कितना ग्राफ किसका किस चीज को ऊपर जा रहा है। उनको ये कि रोटी सस्ती मिल रही है कि नहीं, बिजली मिल रही है कि नहीं, गैस बिजली पेट्रोल आज भी 3 रुपए बढ़ गया 4 रुपए तकरीबन। और वो ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहे हैं ना कि कितनी गैस महंगी हुई, कितनी बिजली मेरी बात सुने, वो तो रियलिटी की बात है। गैस तो मिल ही नहीं रही असला लोगों को, गैस तो मिल ही नहीं रही, फिर भी बिल तो बड़े आ रहे हैं। ये अच्छा, बाकी इन्होंने आसमा बाकी बात की 30 साल की। मुझे बताएं कि 90 से जब हमारी गवर्नमेंट शुरू हुई, फेडरल गवर्नमेंट, तो कितने महीने रही वो भी सबके सामने है। जब 97 में आई तो वो कितने महीने रही वो भी आपके सामने है। जब 2013 में बनी तो वो किस तरह इन्होंने डिस्टेबलाइज किया, धरने दे के ये लोग किस तरह की बातें करते रहे। ये बात ना करें, इनको जितने अच्छी शेप में तो नहीं मिली ना, ये बात भी तो दुरुस्त है। अच्छा मैं इकोनॉमी को पूछ लेती हूँ महंगाई मेरी आसमा जी मेरी पहले बात सुन ले, इकोनॉमी ने किस तरह छोड़ी। 31 मई को 5.8% GDP छोड़ी, फिर हमने 18 बिलियन के करीब, जो 23 से नीचे है, 18 बिलियन के करीब रिजर्व छोड़े। आप मेरी ये बातें जरा नोट करें। 46 के करीब हमने स्टॉक एक्सचेंज छोड़ा, 46,000 के स्टॉक एक्सचेंज, और ये फारूक सलीम बैठे हुए हैं। ये मुझे बताएं, और ये एक वीक एरिया जो एक्सपोर्ट का है, अभी तक एक्सपोर्ट उसी तरह ही है। अच्छा वो खातरगाह में नहीं हम कर सके। कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं था, इकोनॉमिक इंडिकेटर जो बेहतर से बेहतर नहीं था। ये मुझे इसे डॉक्टर साहब आप क्या कहते हैं कि ये अब ये 5.8 ने छोड़ा, पीटीआई ने क्या किया है, क्या गलत किया है पीटीआई? देखिए आपने जो बात की है ना, ये मेरे जैसे बोरिंग इकोनॉमिस्ट बात करते हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट और कराची स्टॉक एक्सचेंज। जो आम आदमी बात करता है वो सिर्फ और सिर्फ 2 इशारे देखता है। वो देखता है महंगाई और वो देखता है बेरोजगारी। तीसरा कोई इशारा उसके लिए कोई वैल्यू नहीं रखता। महंगाई और बेरोजगारी अब पिछले 15 महीनों के दौरान, ये जो हम बात करते हैं ना कि 5.8% थी और ये फिर 3 आ गई, इसका आम आदमी के ऊपर इफेक्ट क्या आता है? देखिए अगर आप 5.8 से जब 3% पे जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि तकरीबन 12 से 13 लाख पाकिस्तानी बेरोजगार हो गए और हुए, ये इसका मतलब होता है। अब हमें जो हमारी माशी पॉलिसी जिनके हवाले हमने इस वक्त कर रखी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, IMF वाले हो, वो ये कहते हैं कि अगले साल ये गिर के 2.8 पे पहुंच जाएगी। अब ये गिरने का, ये 2.8 का क्या मतलब है कि मजीद बेरोजगारी होगी। तकरीबन 20 से 22 लाख और लोग जो है टोटल
यानी 13 ये और 10 लाख और नीचे और चले जाएंगे। दूसरा जो है महंगाई जो इम्पैक्ट करता है, पिछले 15 महीनों में 88 लाख पाकिस्तानी, इजाफी पाकिस्तानी जो हैं वो शराय गुर्बत से गिर गए हैं। ये दोनों जो फिगर्स हैं बेरोजगारी वाली और महंगाई वाली, जो शराय गुर्बत से गिरते हैं, मैं एक्सपर्ट समझता हूं डॉक्टर हफीज पाशा साहब जी। को। ये दोनों फिगर्स मैं उन्हीं की कोट कर रहा अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब शफकत साहब मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद फिर मैं आपसे इसमें भी पूछ लेती हूँ, और पॉलिटिकली भी मसलन जो 2019 का सबसे बड़ा वाकया लगता है वो एहतसाब बिल है, ऑर्डिनेंस है। वो ऑर्डिनेंस जो है पेश हुआ है, तो उससे पीटीआई की जो एक नारा था एहतसाब का, उसको कितना नुकसान पहुंचा। ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ये जो इकोनॉमी का मसला है, इस पे तो जाहिर है कि 2019 बहुत बुरा रहा है, 20 कैसा होगा वो नजर आ रहा है, 2.8 पे अगर जाती है मैशत। अब हम सियासत की तरफ आते हैं। पार्लियामेंट का इजलास जो है वो ना होने के बराबर हुआ। 56 दिन सिर्फ सेनेट चला है, और सेनेट वो जगह है जहाँ पे कम नुमाइंदगी है या कम नंबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और अपोजिशन बड़ी है। तो अब ये जो सबसे इंपॉर्टेंट शाजिया, इस पे आप क्या कहेंगे? एक तो पार्लियामेंट का, और दूसरा क्या 2019 में एहतसाब का ऑर्डिनेंस जो है वो भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है आपके नजदीक? अस्मा देखिए, पार्लियामान को तो इन्होंने मजाक बना के रख दिया है, और मुझे बहुत अफसोस होगा अगर शफकत साहब अपने इस तर्ज अमल को, जो जिस तरीके से पार्लियामेंट चलाई जा रही है, उसको डिफेंड करेंगे। बिकॉज कुछ लोगों से आप ये उम्मीद नहीं करते, बेशक वो पीटीआई में क्यों ना हो, लेकिन कुछ लोगों से आप उम्मीद रखते हैं कि वो कम से कम जो गलत काम हो रहा होगा उसकी मजम्मत करेंगे या उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो जिस तरह पार्लियामेंट चलाई गई है, हुकूमत, अच्छा बेशक वो पीटीआई में हो, नहीं, अच्छे बुरे लोग तो होते हैं ना जी, वो कहीं भी हो सकते हैं, तो कम से कम कुछ लोगों से उम्मीद नहीं होती। तो जिस तरीके से पार्लियामेंट चलाई गई है, जो इज्जत पार्लियामेंट को दी गई है, वो भी आपने देखा है। पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाता है और उसको कैंसिल कर दिया जाता है। पार्लियामेंट के अंदर एक पार्लियामेंट्री कैलेंडर होता है, उसको फॉलो नहीं किया जाता। एडवाइजरी कमेटी एक बनाई गई है जिसका बिलखुसूस यही मकसद होता है कि पार्लियामेंट्री जो अफेयर्स हैं, जो कैलेंडर है, उसे डिस्कस किया जाएगा। उसको कोई वक़्त नहीं है, उसको कोई अहमियत नहीं है, उसकी मीटिंग्स भी नहीं बुलाई जाती, और बहुत ही अजीब तरीके से पार्लियामेंट को चलाया गया है। 4 माह से सेनेट का इजलास नहीं बुलाया गया, और आज आपको सुन के हैरत होगी, बल्कि अब तो ये खबर सब तक पहुंच चुकी है कि शाम को 5 बजे ये खबर टीवी पर आई कि कल नेशनल असेंबली का सेशन है। दोनों का, ना उनकी वेबसाइट पे ना ये इतला पहले थी, ना ये डेट कैलेंडर में थी, यकायक ये पता चला कि कल सेशन है। अब ये तो एक मजाक बना के रख दिया पार्लियामेंट को, या तो ये नहीं चाहते कि अरकान वहां पहुंचे, क्योंकि आप जानती हैं कि अब फॉग के क्या हालात हैं, फ्लाइट्स टाइम पे नहीं चलती हैं, और आप एन मौके पे जाके सीट्स लेंगे तो आपको फ्लाइट्स नहीं मिलेंगी, बिलखुसूस जो लोग इस्लामाबाद में मुकीम नहीं है, जो कराची से आते हैं, या तो मतलब ये पूरा एक बड़ा इल इंटेंशन था जिस तरह इन्होंने सेशन बुलाया है। हम नहीं जानते कि इस तरह सेशन बुलाने का मकसद क्या है, कौन सी कार्रवाई ये डालना चाहते हैं, बट इससे पता चल गया कि अच्छा, जहां तक आप मुझसे पूछें, लेकिन आई होप दिस वे ऑफ रनिंग द पार्लियामेंट। पहले शफकत साहब से पूछ रहे, वो नाराज हो गए, कह रहे कि हम तो शफकत साहब की भी दिल की बात कर रहे हैं। आप यकीन करें कि इनके अपने मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स को भी नहीं पता कि क्या हो रहा है, क्योंकि उनका नाम लेके कोट कर रही हूँ। उन्होंने उनसे बात की, उन्होंने कहा जी मुझे भी नहीं पता कि ये कैसे बुला रहा है। अच्छा, शफकत साहब बाकायदा नाराज हो गए, ऐसी तो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं सर, ये तो जेन्युइन क्वेश्चन है ना। कौन सा क्वेश्चन है जेन्युइन नहीं है? पार्लियामेंट सेशन में शफकत साहब आप मुझे बताएं कि आज शाम को पता चला है कल सेशन है, 24 घंटे भी आप पूरे नहीं देते हैं। चले पूछे शफकत साहब, इसका जवाब जी। लेकिन बात यह है कि अगर हम इजलास बुलाया है तो वो भी उसमें भी नाराजगी है, इजलास ना बुलाएं तो उसमें भी नाराजगी है, तो नेचुरली ऑपोजिशन का काम। अच्छा शाजिया प्लीज बात तो कर लेने देना, तो ऑपोजिशन का काम है। ये मेरी सिर्फ एक बात का जवाब दें, क्या ये फेयर है कि आप सेशन की इत्तला टीवी के थ्रू हमें 5 बजे दें कि कल सेशन है? अच्छा, नहीं, उनको चाहिए था कि आपको टेलीफोन करके बताते,
اور ضرور رابطہ کرتے ہیں. مجھے سب نہیں پتا ہر کہ member آپ کو phone کر کو دیتے. لیٹ اطلاع کیوں دی. اب ذرا خم اچھا اب ذرا ان کو سن لے. اچھا لیکن یہ نہیں, دیکھیں بتائیے ایک بڑی بات سن, بات یہ ہے کہ 30 سال تو مجھے بھی ہو گئے ہیں اس دشت کی صحرائی میں. ہمیشہ گورنمنٹس جو ہیں وہ کوشش کرتی ہیں کہ اپنی کنوینئنس کے مطابق اسمبلی کا اجلاس بنائیں. یہ آج کی بات نہیں ہے. ہمیشہ مین چیز کیا ہے؟ مین چیز یہ ہے کہ آئینی طور پہ دن مقرر ہے کہ جی 126 دن ہوتا ہے قومی اسمبلی کا اجلاس ٹوٹل ایک میرا سال خیال ہے کے ذرا شاید زیادہ ہوتا ہے. 126. 130 دن. 130 دن اچھا آپ ہوتا ہے. 30 ہو گئے ہوں گے. سو 130 دن نیشنل اسمبلی نے میٹ کرنا ہے, اور اسی طرح سینٹ نے بھی میرا خیال ہے کوئی 120 125 یہ دن اسی میٹ کرنا طرح ہے. ہے. ٹھیک ہے. تو اگر تو یہ ہو کہ کسی بھی سال میں آپ کے دن پورے نہ ہوں تو یہ بہت بڑی کوتاہی ہے. لیکن اگر پارلیمنٹ اپنے دن جو ہے وہ پورے کرے, جو کہ سال بنتا ہے جولائی میں جو جب آپ کی کیونکہ ہم کنوین ہوئی تھی اگست میں ہاں، کنوین ہوئی تھی نا, بالکل. تو اگست تک اگر دن مکمل نہ ہوئے تو میں اپنے دوستوں کا اور شازیہ کا مجرم ہوں. لیکن بہت اہم قانون سازی ہونی ہے اور اچھا, 2020 قانون سازی بالکل اہم ہونی ہے. کی توسیع کے قانون حوالے سے بھی سازی کرنی ہے. بالکل اہم ہونی ہے. مثلا اب یہ جو نیب کا آرڈیننس آیا ہے اس پہ بھی مل جل کے ہم نے قانون سازی کرنی ہے. اور بھی معاملات میں دیکھیں حالات ایسے ہیں کہ سینٹ میں ہمارے پاس میجورٹی نہیں ہے, اور اگر نیشنل اسمبلی سے ہم کوئی بل پاس کروا بھی لیں تو اس کو ہم پاس نہیں کرا سکتے اگر سینٹ میں ہے. تو اس کے لیے حالات کہہ لیں یا جس طرح بھی ہے کہ کنسنسس کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ہم نے رانا صاحب بھی تھے وہاں پہ, میں بھی تھا, تو ہم نے میٹنگز بھی آپس میں کیے ہیں, اور ہم کوشش کریں گے کہ مل جل کے جو چیزیں قومی مفاد میں ہیں, جن کو یہ بھی سمجھتے ہیں اور ہم بھی سمجھتے ہیں, ان کو مل کے پاس کرنا. اچھا ویسے رانا صاحب یہ ایک تو پی ایم ایل این بڑی خاموش سی ہو گئی ہے, میں نے کئی خبر بھی سنی ہے کہ مارچ تک آپ نے چپ رہنا ہے بالکل, یعنی بولنا نہیں ہے, بولنے سے گناہ ہوگا. اور دوسرا یہ کہ نیب آرڈیننس کے اوپر آپ حکومت کے ساتھ بڑے شیر و شکر ہو کے چل رہے ہیں, کیا یہ درست ہے یہ بات؟ شیر و شکر کا تو مجھے پتا نہیں. کس کے اوپر کس کے اوپر نیب آرڈیننس سر جو کل پرسوں آیا ہے, جس کے اوپر ہم سوچ رہے تھے بڑی دعویٰ ہوگی, آپ تو بڑے تسلیم کر رہے ہیں. جی شازیہ, آپ کی خبریں ساری غلط ہیں. آسما اچھا غلط ہے, نام بھول گیا. ساری خبریں غلط ہیں, اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بات درست ہے کہ جس طرح پارلیمنٹ کو انڈرمائن کیا گیا ہے, جس طرح اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ضیاء الحق نے شروع میں شورا بنائی تھی, یہ شورا سے بھی میں کوئی نیچے کا درجہ اس اسمبلی کو دے رہا ہوں. یہ بالکل میری کنفرمڈ اپینین ہے, یہ بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ یہ شورا کی طرح کی اسمبلی چل رہی ہے. اور یہ بالکل شازیہ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ جس طرح کے کیلنڈر پارلیمانی کیلنڈر بنتا ہے وہ آج تک نہیں ہوا کہ اس طرح اس کو سیبوٹاج کیا جائے. ایک ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں, اس کے بعد اس کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے, گورنمنٹ کرتی ہے آگے پیچھے تھوڑا سا, لیکن بالکل اس کو اسکریپ کرنا اور اس کی ویلیو نہ ہونا. پھر ایڈوائزری کمیٹی میں جو ہم فیصلے کرتے ہیں وہ آگے ٹوٹل یہ بدل دیتے ہیں, وہاں پہ فیصلہ ہوتا ہے, یہ نہیں کہ ہمیں بتائیں, آگے ٹوٹل یو ٹرن لے کے کوئی اور کسی ڈائریکشن پہ چلے جاتے ہیں. اسی طرح جو یہ بات کر رہے ہیں, ہم نے ہمیشہ کوشش کی کہ لیجسلیشن میں ان کے ساتھ کوآپریٹ کیا جائے. یہ سینٹ کی بات کرتے ہیں تو سینٹ میں پیپلز پارٹی کی اکثریت تھی اور ہماری گورنمنٹ تھی, نیشنل اسمبلی میں ہم اکثریت میں ہماری گورنمنٹ تھی, تو وہاں سے ہم بیل پاس کرواتے رہے مل کے ان کے ساتھ, ان کو اعتماد میں لے کے ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کر کے. اور شفقت صاحب پچھلی دفعہ جب ایم این اے تھے, ان کو پتہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی لیجسلیشن لاتے تھے ان کو پیپلز پارٹی کو ان کو ہم دیتے تھے اس کا ڈرافٹ, اور کہتے تھے کہ یہ چیزیں ہیں آپ اس کو دیکھ لیں, اور جو بھی ان کی کوئی مناسب امینڈمنٹ وہ پرپوز کرتے تھے ہم اسی وقت بھی کرتے تھے. صحیح ہو گیا, لیکن سر آپ چپ کیوں ہے سر؟ اچھا آپ نے کہا میری خبر غلط ہے, تو میری صحیح خبر مجھے بتا دیں کہ کیوں چپ ہے. اچھا نہیں, آپ نے چپ رہنے والی جو بات کی ہے نا اس پہ میں آتا ہوں, لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ لیجسلیشن کا جو طریقہ انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے وہ ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے, ابھی یہ 11 بل ان کو پتہ ہے, جس میں شفقت صاحب بھی تھے شاید, وہاں پہ یہ فیصلہ ہوا کہ یہ جو 7 ہیں اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں. شازیہ بھی ادھر تھیں اور وہاں پہ یہ فیصلہ ہوا کہ یہ ہمارے اور آپ کے یہ کامن سے ہیں اور یہ عام آدمی کے لیے یہ لا ہے, تو ہم اس کو پاس, آپ اسٹینڈنگ کمیٹی سے بھی وہ پاس ہو کے آئے ہیں, تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں. لیکن جو باقی 4 ہیں اس کے ساتھ وہ بیٹھ جائیں, تو ابھی تک انہوں نے کہا تھا یہ ہم سارے واپس لے لیتے ہیں. اور نیب آرڈیننس کے اوپر سر احتساب آرڈیننس, سر اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟
ये जो नया एहतसाब ऑर्डिनेंस आया है उस पर बिल्कुल हमें रिजर्वेशन है। अच्छा। हम हमारी रिकमेंडेशन जो है वो उसको जरूर हम इनको पेश करेंगे, सवाल का अगर उस पर ये कोई एग्री करेंगे और बात आगे बढ़ेगी। ठीक है। क्योंकि वो अच्छा जो सर, recommendation मैं सवाल कहता शफकत हूं, साहब का उसमें ले भी- ले। राना साहब आपको सवाल है, जरा शफकत साहब का सवाल ले ले। मेरा ख्याल है कि कोई अच्छा है, कोई यहाँ पे क्या? निगोशिएशन मैं राना साहब से और शाजिया साहबा से दोनों से ये पूछता हूँ कि 3 बुनियादी तब्दीलियां की गई हैं, मैं उनकी राय लेना चाहता हूँ उन पे। एक तब्दीली ये की गई है, मेरी बात सुन ले जी, मुझे इजाजत देंगे, मैं जरा जल्दी से मेरी अगर आप मेरी बात सुन ले तो शायद से बेहतर आप जवाब दे सके। नहीं, मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूं। पाकिस्तान ने जवाब नहीं देना चाह रहा, आपसे नहीं, मैं सवाल उस कर पे आता हूँ, हाँ, नैब ऑर्डिनेंस मैं उस पे आता हूँ। एक सुप्रीम कोर्ट ने, आसमा मेरी बात सुने, एक सुप्रीम कोर्ट ने गए बगैर कुछ तब्दीलियां की, कुछ उन्होंने कहा कि तब्दीलियां नहीं, उन्होंने कहा कि ये इसमें चेंजेस होनी चाहिए, और उसका इन्होंने 2 साल हो गए हैं, जस्टिस खोसा ने भी की, लेकिन किसी ने उस पे गौर भी नहीं किया कि जो रिमांड की बात थी, जो बेल की बात थी, वो बिल्कुल इन्होंने उसको टच ही नहीं किया, बल्कि वो जो इनको सूट करती थी, जो इनके वो उन्होंने किया। अच्छा, अब सवाल क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है सर, कल सेशन होना है, बात होनी है। मैं राना साहब से और शाजिया साहबा से सवाल करता हूँ कि 3 बुनियादी तब्दीलियां की गई हैं, उसमें जिस पे इतराज है बता दें। पहली तब्दीली ये की गई कि जो प्राइवेट बिजनेस नहीं, वो जब हमने ये लंबी बात है, हमने उस पे आपको कोई इतराज ही नहीं है इस पे, आपको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए। बड़ा अच्छा है हमें ये जो आप इतनी देर से वावेला कर रहे थे, 10 साल तो आपने आज इसको एनालाइज किया, आप बताएं, आप मेरा पुरानी टीवी टॉक निकाल लें, जितना नैब के ऑर्डिनेंस को, और हम इनको बार बार चढ़ाते थे कि जी आपने, अगर आपको इतनी शिकायतें हैं इस एक्ट के, इस ऑर्डिनेंस से, तो आपने 10 सालों में क्यों नहीं कुछ किया? अच्छा, अब ये जो नैब का, इससे आप क्या कहते हैं, क्योंकि मैंने आपका सुना है एहतसाब बिल के ऊपर, आप का ओपिनियन अवाम भी जरा सुने, आप किस तरह समझते हैं इस नैब ऑर्डिनेंस को? देखिए, करप्शन की एक डेफिनेशन है जो दुनिया भर में मानी जाती है एक आलमी, और वो ये है अब्यूज ऑफ पब्लिक ऑफिस फॉर प्राइवेट गेन, यानी कि आपने हुकूमती दफ्तर को इस्तेमाल किया अपनी जेब गर्म करने के लिए। अब इसमें बिजनेसमैन तो आते ही नहीं है, बिजनेसमैन के पास तो पब्लिक ऑफिस नहीं होता। दूसरी, जो शुरू में हमें ऑर्डिनेंस जो हमारे साथ शेयर किया गया था, उसमें मुझे सब चीजें, ज्यादातर चीजें जो है वो पसंद आई थी। मतलब 90 दिन से रिमांड आप कर रहे हैं 14 दिन का, मतलब आप ऑर्डिनेंस तो नहीं था ना वो, जो रिकमेंडेशन थी, किसी की रिकमेंडेशन थी। अच्छा, प्रोसीजरल लैप्सेस, अगर एक ब्यूरोक्रेट जो है उसकी नीयत ठीक है, वो काम करना चाह रहा है, और कोई प्रोसीजर में उससे गलती हो जाती है, कोई 2 कॉमे गलत लग जाते हैं, एक फुल स्टॉप गलत लग जाता है, तो उसके नतीजे में उसको पकड़ना नहीं चाहिए। तो मैं ओवरऑल ये जो अमेंडमेंट्स आ रही हैं इनके हक में हूं, इनकी सपोर्ट में हूं कि ये एक अच्छी अमेंडमेंट सामने आ रही हैं, जिसके नतीजे में आपका इकोनॉमी शायद बेहतर होने लगेगी। बिजनेसमैन का तो पब्लिक ऑफिस होल्डर से कोई ताल्लुक नहीं, तो उनको नैब के इदारे में क्यों डालना चाहिए? अच्छा, तो शाजिया, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर? क्योंकि पीपल्स पार्टी का अभी तक फॉर्मल, जाहिर है बहुत तनकीद हुई है, बल्कि मदर ऑफ ऑल एनआरओज कहा है आपकी जमात ने इसको। अस्पा, एक तो आपने प्रोग्राम के आगाज में जब इंट्रो दिया तो उसमें आपने ये भी लाइन कही थी जो कि जिसको मैंने एड्रेस करना था कि पीपल्स पार्टी खामोश रही। तो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी 2019 में कहीं खामोश नहीं रही, और हर इशू पे पीपल्स पार्टी बड़ा वोकली बोली है। तो ये आप हमसे तो गिला नहीं कर सकती। अब बात आ जाती है इस ऑर्डिनेंस, हमारा एक उसूली मौकिफ है। ठीक, देखिए, मैं अपनी बात करूंगी, नून लीग ने भी अपनी क्लैरिफाई कर दिया और कहा कि अस्मा की खबर गलत है। हमने आपकी जो हमने आपका गठजोड़ खत्म करना है ना। नून लीग तो बोल ही नहीं रही है, आपको लगता है कि भी खामोश है? अस्मा, आसमा शफकत साहब से कहें कि ये तेल लगाने का जो है ना जिम्मा, हमारी तो स्ट्रेटजी है कि आपको एक दूसरे से दूर करें। नहीं, हमारी तो स्ट्रेटजी ये है कि जी इस मुल्क में कुछ अच्छा हो जाए, और आप लोग से तो बन नहीं पड़ रहा कुछ भी, लेकिन कोशिश हम करते रहेंगे क्योंकि इस मुल्क में बहुत काम करने की जरूरत है। अच्छा शाजिया, 2020 क्या तब्दीली का साल होगा? इन हाउस तब्दीली या दूसरी तब्दीली, कोई तब्दीली का साल है? देखिए, इससे पहले मैं ऑर्डिनेंस की बात कर लूं, जो आपने ऑर्डिनेंस के ऊपर मुझसे बात की। देखिए, हमारा बड़ा उसूली मौकिफ बड़ा क्लियर है कि जब मुल्क में जमहूरियत है, जो आप कहते हैं कि जमहूरियत है,
آپ پارلیمنٹ ایک ہے، اب چاہے آپ نے اس کو عزت نہ بھی دی ہو، لیکن ایک پارلیمنٹ موجود ہے، اور اس کی موجودگی میں آپ کو ایسی کون سی ایمرجنسی ہے کہ آپ آرڈیننس لائیں؟ دیکھیں، آرڈیننس کی ایک پری ریکویزٹ ہے، ایک اسپیشل سچویشن، ایک اسپیشل کوئی حالات ہوتے ہیں جس میں آپ آرڈیننس لاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بہت اچھا ہوتا ہے کہ جب آپ پراپر پارلیمنٹری لیگل پروسیجرز فالو کرتے ہیں، اس میں کوئی بری چیز بھی آتی ہے تو اس پر بات کھل کر ہو سکتی ہے، کوئی اچھی چیز آتی ہے، اور آپ اگر میری بات مکمل ہونے دیجیے، اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے تو پھر آپ کو وہ پروسیجرز فالو کرنے چاہیے. اور جہاں تک شفقت محمود صاحب نے کہا کہ شکریہ ادا کریں، تو میرا خیال ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے وہ دوست ان کا ضرور شکریہ ادا کر رہے ہوں گے جن کا ذکر انہوں نے اپنی ایک تقریر میں کیا اس نیب آرڈیننس کے حوالے سے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کو اعتراض بتایا کیا؟ ہم آپ کا شکریہ اس دن ادا کریں گے جس دن آپ پارلیمنٹ کو عزت دیں گے، جس دن آپ پارلیمنٹری فورم کو یوز کریں گے اور لیجسلیشن آپ پارلیمنٹ میں لے کر آئیں گے تاکہ اس سنا ہے کہ تقریباً 500 آرڈیننس پچھلے 10 سال میں جاری ہوئے. اچھا میں کوئکلی 20 تبدیلی کا سال ہے. رانا صاحب کوئکلی میں چاہوں گی تو میں کسی سٹیٹمنٹ پر بلیو نہیں کرتی. ٹائم ختم ہو جائے گا. رانا صاحب کوئکلی 20 تبدیلی کا سال ہے، حکومت کی تبدیلی کا سال یا ویسے تبدیلی؟ جس طرح 2019 گزرا ہے، اسی طرح اگر یہ سال چلا، یہ گورنمنٹ نے اسی طرح ڈائریکشن رکھی تو یقینی طور پہ 2020 اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا اس قسم کی پالیسیوں کا، تو یہ تبدیلی کا سال ہوگا. تو کیا کریں گے آپ؟ ان ہاؤس تبدیلی لائیں گے؟ کیا کریں گے آپ؟ نہیں دیکھیں، میں تو سمجھتا ہوں یہ ایک فریش الیکشن ہونا چاہیے، جو کہ مجھے امید ہے کہ ہوگا، کیونکہ اس سے ایک فریش مینڈیٹ آئے گا اور گورنمنٹ جو بھی گورنمنٹ بنے گی وہ اپنی ڈائریکشن لے سکے گی. ود ان ہاؤس میں سمجھتا ہوں یہ کاسمیٹکس ہے. اس طرح آگے پاکستان نہیں بڑھے گا جس طرح آپ تو ڈاکٹر صاحب چونکہ فائنل کرنا ہے. آسما 1 کروڑ اور 70 لاکھ ووٹ ڈلے ہیں پی ٹی آئی کے حق میں. ان کو 5 سال کا مینڈیٹ پاکستانی ووٹرز نے دیا ہے. ان 5 سالوں کے دوران ہم لوگ تنقید کرتے رہیں گے، لیکن 5 سال کا مینڈیٹ ان کو ملنا چاہیے. شازیہ، تبدیلی کا سال چلے چاہے پاکستان بالکل غریب مر جائیں سارے. دیکھیں، اس حکومت نے ایک مختصر پیریڈ میں یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ نااہل ترین حکومت ہے. میں جیسے فضل صاحب نے کہا کہ آپ مجبور کر رہی ہیں کہ میں آپ کے لیڈروں کے کرتوت جو ہے کہ حکومت کو اپنی، دیکھیں اب کرتوت بہت ہے جو میں بھی کھول سکتی ہوں، اس لیے کسی کو کرتوت کی دھمکی نہ دیا کرے. جب شیشے کے گھر میں بیٹھے ہوں تو کسی پہ پتھر نہ مارا کرے. اور یہ آپ کو ریزالو کرنا چاہیے اس سال کے اینڈ میں کہ اگلے سال آپ لوگوں پہ پتھر نہ پھینکے، آپ لوگوں کی بات سنیں. آپ حکومت میں حکومت میں انسان بڑا بن کے کام کرتا ہے. حکومت میں انسان لوگوں کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تبدیلی کا لیکن ان پر اٹیک نہیں کرتا. نہ لوگوں کو آپ بے گھر کریں، لوگوں کو آپ بے روزگار کریں. روزگار تو آپ نے دیا نہیں، لیکن جو تھا وہ آپ نے دیا. آپ نے بی آئی ایس پی سے تقریباً 8,20,000 کو نکال باہر کیا. یہ تو آپ نے کیا ہے 2019 میں. 2020 میں انشاءاللہ ہماری معیشت جو ہے وہ بہتر ہوگی، وہ تبدیلی ہوگی. ہمارا گورننس سسٹم جو کولیپس کیا ہوا ہے اس کو ٹھیک کر رہے ہیں آہستہ آہستہ، وہ پہلے سے بہتر ہوگا. وہ 1000 لاکھ فیصلے جو ملک کی الیکشن کیوں ہوگا، کس بنیاد پہ الیکشن ہوگا؟ باقی تو خیر اپوزیشن کا کام ہے کہ وہ خواب دیکھے کہ الیکشن ہوگا، یہ ہوگا. ایسی کوئی بات نہیں ہوگی. ابھی فی الحال آپ اپوزیشن کریں اور ہم گورنمنٹ کریں گے، اور آپ ہمیں کرٹیسائز کریں. ہم خندہ پیشانی سے آپ کی کرٹیسزم جو ہے اس کو قبول بھی کریں گے. اس میں جو کبھی کبھی اگر کچھ ہی بات ہوگی اس میں تو اس کی اس کا ہم سن بھی لیں گے. پرائم منسٹر پارلیمنٹ آئیں گے؟ بالکل آئیں گے، کیوں نہیں؟ پہلے بھی آتے رہے، کیوں نہیں آئیں گے؟ سر یہ تو اب لمبی بحث ہو جائے گی. رانا صاحب اور شازیہ کے پاس میں تو تیار ہوں. آپ نے 4 بندے جو ہیں وہ مجھے پرائم منسٹر کو آنا چاہیے. ان کا ایوان ہے، ہماری دعا ہے کہ 2020 میں پرائم منسٹر ایوان میں آئے اور کوسچن آور جو ہے، جو 0 آور تھا اس کو سٹارٹ کریں، جواب دیں وہ پارلیمنٹ کے سامنے. کیا ایسا ہوگا؟ یہ تو پورا ریگڈ میچ لگتا ہے. کیسی باتیں کر رہی ہیں اسما آپ؟ اچھا کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ یہ ایسا میچ ہے جس میں نیوٹرل امپائر کوئی نہیں. پارلیمان سے ان کو ووٹ ملے، ان کو آنا باتیں کر رہی ہیں آپ. پتہ نہیں یہ نیا پاکستان ہے یا پرائم منسٹر پارلیمنٹ نہیں آتے. سب کو نیا سال مبارک. آپ کو نیا سال مبارک سب کو سب کے ساتھ کی طرف سے.
یہ عمران خان خود ہی باتیں کرتے رہے ہیں یہ پارلیمنٹ کو میں اس طرح چلاؤں گا جو ایک مثالی پارلیمنٹ ہوگی. بہت شکریہ میں بہت شکریہ. اللہ کرے اگلا سال پاکستان کے لیے بہترین سال ہو, پارلیمان کو عزت ملے, ووٹ کو عزت ملے, پاکستان کی عوام کو عزت ملے, روٹی کپڑا مکان بجلی گیس سب عوام کو ملے, اور پاکستان کے عوام اور پاکستان خوشحال ہو, اور کشمیریوں کے لیے خصوصی دعا اللہ کرے ان کا آزادی کا سال ہو اگلا 2020 کا, اور یہ سورج جو نکلے یہ امید اور خوشیوں کی روشنیاں لے کے آپ کے لیے نکلے. آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا. گفتگو آپ نے سنی ہے, کل اگلے سال پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.